السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں، اور ایک حدیث جو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو آج اس کا درس نمبر 208 ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو 10 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ میں ایک ایک بات پر آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ آج جو بات کہنا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ فرمایا کہ معاذ گناہوں سے بچتے رہنا، کیونکہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے غصے کو حلال کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو غصے میں لے آتا ہے۔ تو میں نے اس پر آپ سے بات کیا، گناہ کی قسم کتنی ہوتی ہے۔ گناہ بندوں کے خلاف ہوتا ہے، گناہ جانوروں کے خلاف ہوتا ہے، پودوں کے خلاف ہوتا ہے، انسانوں کے خلاف ہوتا ہے، اور پھر گناہ صغیرہ ہوتا ہے، کبیرہ ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں بات کی۔ آج جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی کہ جب بندہ گناہ، غور سے سنیے گا، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو حلال کر دیتے ہیں، یعنی اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے ایک جملے میں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کو پیرنٹ سے، والدین سے کمپیئر کرتا ہے، موازنہ کرتا ہے کہ میں تمہاری ماؤں سے زیادہ چاہتا ہوں۔ باپ کے بارے میں کہتا ہے کہ باپ کی خوشی میں اللہ خوش ہوتا ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ساری حدیثیں ہیں۔ تو جب بھی اس قسم کی بات کوئی حدیث آئے تو ہم اگر سامنے پیرنٹس کو رکھیں نا تو بات ہم کو خوب سمجھ میں آئے گی۔ مثال کے طور پر ہمارے والد ہم سے ناراض ہیں، جس وقت وہ ناراض ہیں میں جا کر کے بولوں ابا مجھے 10 روپے دے دو، وہ بولیں گے جا جہنم میں جا، میں تجھے 1 پیسہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ناراض ہے۔ اللہ جب ناراض ہوگا تو بندہ بے روزگار ہونے کے چانسز ہیں۔ کیوں؟ آپ روزی مانگیں گے اور گناہ کر رہا ہے بندہ، لہذا اللہ ناراض ہے، لہذا روزی نہیں ملے گی۔ اچھا، ابا سے جا کر کے بولیں ابا میرے بیوی بچے بہت پریشان ہیں، مجھے گھر الگ بنا کے دے دو، وہ ناراض ہے، وہ گھر بھی نہیں بنا کے دے گا۔ ایک آدمی کے ناراض ہونے پہ کیا کیا ریئیکٹ ہوتا ہے، سب پروردگار عالم بندوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے۔ آپ ایک ایک سوچتے جائیے کہ ہمارے گھر میں اگر ہمارے ابا امی ناراض ہیں تو کیا کیا ہمارے ساتھ، پاکٹ منی روک دیتے ہیں، امی کھانا نہیں دیتی ہیں، اگر کھانا دیتی ہیں تو اچار جو دیتی تھی وہ بند کر دی ہیں، چٹنی نہیں دیتی ہیں، صرف لگا دیتی ہیں، جا کھانا ہے کھا، نہیں کھانا نہیں کھا۔ یہ سب گھر میں ہمارے ہوتا رہتا ہے۔ سیم یہی کیفیت پروردگار عالم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ ناراض ہوتا ہے گناہ کی وجہ سے، اب یہ دیکھیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں یا نہیں۔ اگر گناہ کر رہے ہیں اور اپنے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں تو کسی سے پوچھنے کے، مفتی صاحب سے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ اس میں تعویذ کام کرے گی، نہ مولانا کی دعا کام کرے گی۔ جو آپ کہتے رہتے حضرت دعا کر دیجئے، حضرت کی دعا اس وقت کام کرے گی جب اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ جب اللہ ہی ناراض ہے تو جتنا چاہے پاور آپ لگانا چاہے کیا کر دیں، لگا دیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب ہماری امی ناراض ہوتی ہے تو ہم خالہ سے جا کر بولتے ہیں امی کو سمجھائیے، امی اس کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ امی وہ کہتی ہے کہ اسے مجھ سے بات نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے معافی نہیں مانگ سکتا، امی بولتی ہے ہماری وہ۔ ایسے ہی پروردگار عالم کا معاملہ ہے کہ پروردگار عالم جب ناراض ہوتا ہے تو دنیا کے سارے مسائل بیک وقت اس آدمی سے ضرور وابستہ ہوں گے۔ اب اگر کہیں ناراضگی کمیونٹی سے ہو گئی، مطلب پوری قوم کا ایک بڑا حصہ اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے، تو قوم سے ناراض ہو جاتا ہے پروردگار عالم۔ جب قوم سے ناراض ہوتا ہے تو پھر قومی سطح پر عذاب ڈالتا ہے، قومی سطح پر مسائل حل نہیں کرتا ہے۔
آپ دیکھیں کتنے مسلمان اس وقت پوری دنیا میں کتنی کوشش کر رہا ہے بیچارہ. میرا اپنا اندازہ ہے پچھلے 50 سال سے مسلمانوں نے بڑا اسٹرگل کیا ہے, بڑی کوششیں کی ہیں, ہر لحاظ سے کوشش کی ہے, اور ذلت کا گراف جو ہے وہ نیچے آنے کے لیے تیار نہیں ہے. کوششیں فل ہوئی ہیں. اگر آپ کبھی بیٹھ کر کے دیکھیں کہ جتنے مدرسے 1947 کے بعد کھلے ہیں, کبھی بھی دنیا میں بھارت میں اتنے مدرسے نہیں رہے. جتنی جماعتیں 1947 کے بعد سے اب تک نکلی ہیں, جتنے اجتماعات ہوئے ہیں, کبھی دنیا میں اتنے اجتماعات نہیں ہوئے. جتنی مسجدوں میں درس قرآن چالو ہوا ہے, درس ہو رہا ہے, کبھی نہیں ہوا ہے. خدمت خلق کا بے شمار لوگ کام کر رہے ہیں. بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں کتنی آزاد فاؤنڈیشن سے فری اسکیم آ رہی ہے. آئی ایس کی کوچنگ کے لیے فری کام ہو رہا ہے. اگر آپ کا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے تو ہم سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہماری ذلت کا گراف جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس سے توبہ کیا جائے, اور توبہ بھی یہی ہوتا ہے. مثال کے طور پر ہم کسی کا حق مارتے ہیں, ہم سرکاری جاب میں ہے, رشوت لیتے ہیں, رشوت لے رہے ہیں, توبہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف, رشوت لینا بند کرے بھائی. ہم نے بہن کا حق مارا ہے, بہن کو حق دے دیں. بہن کا حق مارا ہے, توبہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بہن کا حق مارا ہے, معاف کر دیجئے. وہ معاف تو جب ہوگا جب وہ حق دے دو اٹھا کر کے. وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں, توبہ ڈیلی کر رہے ہیں. یہ توبہ کچھ بھی نہیں ہے, بیوقوفی کی بات ہے. اپنے آپ کو ہم بیوقوف بنا رہے ہیں. تو گناہ جو ہوتا ہے اس گناہ کو چھوڑنا پہلی شرط ہوتی ہے توبہ کی. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں, توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں, معافی مانگتے رہتے ہیں, توبہ نماز کے بعد بھی گال پنا پیٹتے رہتے ہیں. یہ سب ایکٹنگ ہے, یہ کوئی توبہ نہیں ہوتی ہے. توبہ تو وہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی معلوم ہو گیا کہ یہ میرا حق نہیں ہے, یہ میں نے غلطی کی, اس کو چھوڑ دیا جائے, اپنے کیے ہوئے پر پچھتاوا کیا جائے, آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لیا جائے. ایک بہت بڑے سجادہ نشین سے میری گفتگو ہوئی. میں نے ان سے کہا کہ یہ جو چڑھاوے آتے ہیں آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو قریبی بھی ہیں, ہمارے رشتہ دار بھی ہوتے ہیں دور کے. انہوں نے کہا مولانا صاحب مجھے بھی معلوم ہے یہ سب حرام ہے, مجھے بھی معلوم ہے یہ سب حرام ہے. تو میں نے کہا کہ پھر اللہ کیا رہ گیا, آخرت کیا رہ گئی, نبی کا فرمان کیا رہ گیا؟ تو انہوں نے عجیب و غریب بات کہی, اور وہ بڑی چپتی ہوئی بات کہی. انہوں نے کہا اچھا مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ ایک آدمی جو رشوت لیتا ہے اسے معلوم رہتا ہے کہ حرام ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا معلوم رہتا ہے. مسلمان. انہوں نے کہا شراب آدمی پیتا ہے اسے معلوم رہتا ہے کہ حرام ہے نہیں ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے یا تو انجوائمنٹ ہو رہا ہے اس حرام کام سے, اور یا پیٹ پوجا ہو رہی ہے. یہ جو ہمارے پاس جو آ رہا ہے ہم بھی جان رہے ہیں یہ حرام ہے, یہ اس کا رشتہ جڑ گیا ہے پیٹ سے. اب جب تک آپ ہمارے روح کہنے لگا, بلکہ ایک مطلب جس کو ہندی میں کہتے ہیں بھاوک ہو گئے, ایک آنسو آنے لگا. تو مولانا آپ میرے لیے دعا کریں کہ کسی طرح یہ مجھ سے چھوٹ جائے. میں جان رہا ہوں یہ غلط ہو رہا ہے. یہاں عورتیں آتی ہیں, سجدہ کرتی ہیں, چڑھاوا چڑھاتی ہیں, لیکن 100 فیملیاں اس سے وابستہ ہیں جن کو ہر سال لاکھوں روپے حضرت کی رشتہ داری کی قربت کی وجہ سے تقسیم کیا جاتا ہے. اگر آپ کی بات مان لیں گے تو یہ 100 چوراہے پر آ جائیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ اللہ کی بات, رسول کی بات پیٹ کے مقابلے میں تیار نہیں ہے, اور جیتتا وہی ہے جو اللہ کی بات کو مان لیتا ہے, بھلے بھوکا مر جائے, بھلے اس کے حالات خراب ہو جائیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی, جو ایک بہت زبردست بات پیش کی, وہ یہی پیش کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں کو اللہ سے جوڑ دیا تھا. سارے مفاد کو وہ سیکریفائز کر سکتے تھے, لیکن اللہ کی بات اور اللہ کے رسول کی بات کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. کئی مرتبہ آپ کو غالباً یہ واقعہ بتایا ہوں کہ ایران کے دسترخوان پر جو اس وقت کا سپر پاور تھا, صحابی بیٹھے ہیں کھانا کھا رہے ہیں, ایک لقمہ ان کا دسترخوان پر گر گیا. وہ ان کی شان اور ان کے کلچر کے خلاف تھا کہ گرا ہوا کھانا کھایا جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق ہے، اگر گر گیا اور اس میں کچھ نہیں لگا ہے تو اس کو جھاڑ کر کے اور اس کو کھا لیا جائے۔ وہ صحابی نے اٹھایا اور کھانے لگے، بازو والے نے ان کو چونکا کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ بہت مہذب لوگ ہیں، ان کے نزدیک یہ بہت بری چیز ہے جو تم کرنے جا رہے ہو۔ انہوں نے اپنی زبان میں کہا، وہ صحابی کہتے ہیں نترک سنت نبینا لہذه الحمقى، کہ کیا میں اپنے پیارے نبی کی سنت چھوڑ دوں گا ان بیوقوفوں کی وجہ سے؟ دسترخوان ان کا ہے، سپر پاور ان کے ہیں، اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارے نبی ان سے بھی سپر پاور حیثیت رکھتے ہیں، ان کی بات ان سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ جب یہ مسلمانوں کے دل میں بات آتی ہے کہ ہمارے اللہ کی بات سب سے اچھی ہے، ہمارے نبی کی بات سب سے اچھی ہے، تب اس قوم کو پروردگار عالم چابی دیتا ہے۔ جب آدمی کو اپنے پر آپ کو کلچر آپ کو دوسرا کا پسند، کھانا دوسرے کا پسند، رہنا دوسرے کا پسند، بات دوسرے کی پسند ہے، مسلمان یہ کون سا مسلمان ہے بھائی؟ اللہ کی جب بات آ گئی کہ اللہ کی نافرمانی ہو کر کے ہماری زندگی میں لگژری لائف بن جائے، فائدہ کیا ہے؟ بڑے بڑے ہیرو ہیں، کروڑوں روپے کماتے ہیں، کتنے کہتے ہیں؟ کروڑوں روپے کماتے ہیں۔ ایک اللہ والا جو سائیکل پر چڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے یہاں کھانا نہیں کھاؤں گا، اس سے بڑی بے عزتی تمہاری کیا ہے؟ تمہارا پتی ہو، ایک سائیکل پر چلنے والا بھوکا شخص اس کو دعوت دیتا ہے۔ مجھے معلوم ہے ایک بہت بڑے عالم کو انہوں نے دعوت دی، چھوٹے مطلب بہت ہی اکنامکلی، ایک ہیرو نے، انہوں نے کہا میں تمہارے ہاں چائے بھی نہیں پیوں گا۔ یہ تیری بے عزتی کم ہے کہ تیرا کروڑ روپے اس ایک چائے کے عوض میں بھی نہیں ٹھہرا جا کر کے، وہ ایک چائے پینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تیری کمائی کیا ہے؟ میرے نزدیک حلال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تو دنیا میں جہازوں پہ گھوم رہا ہے، بڑی تیری ریل پیل ہے، لیکن اللہ کے نزدیک میں تجھے کچھ بھی نہیں سمجھتا، صفر سمجھتا ہوں۔ یہی بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہ اللہ کی بات آ جائے، رسول کی بات آ جائے تو ایسی شکل میں ہم کو چاہیے کہ کوئی بھی معاملہ ہو ہر چیز کو سیکریفائز کرنا ہی کرنا ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنا چھوٹی موٹی بات ہے؟ ابھی آپ سے کہا جائے کہ بیٹا کڈنیپ ہو گیا ہے، 10 کروڑ روپے آپ دیں گے تو بیٹے کی جان بچے گی، اگر آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ بچہ نہیں بچ پائے گا 10 کروڑ دے دیں گے؟ نہیں کہ بھئی 10 کروڑ لے لو لیکن میرے بیٹے کی جان بخش دو۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بیٹے کی جان مانگ لی، ابراہیم علیہ السلام نے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوئے کہ نہیں؟ تب جا کر کے اللہ تعالیٰ بولا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم میں تم کو دنیا کا امام بناؤں گا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا ہے، یہ قربانیاں مانگتا ہے۔ تو ایک چیز یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی ناراضگی آپ صرف اپنے گھر میں دیکھ لیں کہ ہمارے ابا امی ناراض ہوتے ہیں تو ہمارے کس طریقے سے ہمارے ساتھ بیہیو کرتے ہیں، ویسے ہی پروردگار عالم اپنے بندوں کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے اگر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ایک بات تو یہ آپ سے کرنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز، بہت سی حدیثیں، بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اثرات کیا کیا زندگی میں ہوتے ہیں۔ جیسے ہم گناہ کر رہے ہیں، آپ شکایت بھی کرتے ہیں مولانا صاحب نماز پڑھتے دل نہیں لگتا ہے، گناہ کرنے والے کا کبھی بھی نماز میں دل نہیں لگ سکتا ہے۔ نمبر ایک، جیسے ٹائم ہے آپ کے پاس، آپ کبھی اپنے زندگی میں 1 دن 2 دن کو تجزیہ کر کے دیکھیں، انالائز کریں اپنی زندگی کو۔ ٹائم ہے، قرآن پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہے، کچھ بھی نہیں کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، بور ہو رہے ہیں، ہاتھ میں موبائل ہے، چاہیں تو کھول لیں قرآن کا ایپ اور پڑھ سکتے ہیں، دل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ وہ حقیقت ہم سمجھ رہے ہیں، قرآن پہ دل نہیں۔ گناہ کے ایفیکٹ ہو رہے ہیں، وہ گناہ کے اثرات ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں زندگی میں ایسے گناہ ہو رہے ہیں جو کیوں؟ گناہ کس کے خلاف ہوتا ہے؟ اللہ کے خلاف ہوتا ہے۔ جب اللہ ایک آدمی کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق دے گا؟ کبھی نہیں دے گا۔ بھائی ایک فقیر ہے، ایک فقیر بڑا گندا سندا آپ کے دروازے آتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ نظر نہیں آنا یہ، کیوں؟ کیونکہ اس کا آنا ہم کو پسند نہیں ہے، اس کا آنا ہم کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہم چاہتے نہیں ہمارے دروازے پر۔ ایسے ہی پروردگار عالم
کو جب کسی کی نیکی کو پسند نہیں کرتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق ہی نہیں بخشتا ہے، اور اگر نیکی کر لیا خدا نخواستہ ہو گئی تو ایسے سسٹم پہ لے کر آ جاتا ہے کہ وہ نیکی قبول نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نے کہا بھائی مسجد بن رہی ہے، ایک آدمی لکھپتی آدمی کہا میرے تو 5 لاکھ روپے لکھو بھائی، نیکی کی توفیق ہو گئی 5 لاکھ روپے لکھ دی۔ اس کے دل میں ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے دل میں آنا میں بڑا دینے والا ہوں، وہاں برباد ہو جاتی ہے۔ آپ کا پیسہ خرچہ کروایا ہے ثواب کے لیے نہیں، تاکہ آپ کا پیسہ جب بیکار پڑا ہوا تو کہیں نہ کہیں لگ جائے، ثواب کے لیے نہیں آپ کو ملا ہے۔ ثواب اگر ہوتا تو بندہ چپکے سے آتا، بھیا کسی سے بتائیے گا نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ داہنے ہاتھ کو دیں تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ملے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں مدرسہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، ایک دن کوئی صاحب گدک سے گزرے، میں نہیں جانتا، گاڑی سے گزرے، گاڑی تعمیر ہو رہی تھی، دیکھا کون صاحب ہیں کیا ہے، تو میں نے بتایا جو کچھ بھی ہوا 15-20 منٹ ویسے، انہوں نے 2 لاکھ روپے کا چیک دیا مدرسے کے نام پہ۔ میں نے کہا رسید؟ انہوں نے کہا رسید وہاں چاہیے۔ آپ کون ہیں؟ آپ کا موبائل نمبر کیا؟ انہوں نے کہا اس سے آپ سے کیا مطلب ہے؟ میں نے اللہ کے لیے دیا ہے اور میں جا رہا ہوں، میں نہیں جانتا۔ اچھا گاڑی بھی دور کھڑی تھی، میں گاڑی نمبر بھی نہیں نوٹ کر سکا کہ اس سے چیک کرتا کہ کون صاحب تھے۔ تو ایسے ہوتے ہیں جن کو دینا ہوتا ہے، تو جن کا نہیں قبول کروانا ہوتا ان کو ایسے کرواتا پروردگار عالم، پیسہ بھی خرچہ کرواتا اور قبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم توفیق چھینتا ہے۔ سب سے زیادہ جو اثر پڑتا ہے گناہ کا وہ نیکی کی توفیق۔ میں آپ کو مثال دیا نا، وہ شکایت کر رہے ہیں بور ہو رہے ہیں، اچھا بور ہو رہے ہیں بیٹھ کے قرآن پڑھو یار، کیوں نہیں پڑھو بھائی کوئی کام بھی نہیں ہے، خود بھی کہہ رہے ہو کہ میں بور ہو رہا ہوں، اسٹیشن پر بیٹھے بور ہو رہا ہوں، گاڑی کا ویٹ کر رہے ہیں بور ہو رہے ہیں، گھر میں بیٹھے بور ہو رہے ہیں، گھر میں کوئی کام نہیں، ارے بور ہے اٹھا کے قرآن پڑھ بھائی، نہیں پڑھے گا، توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کیوں دے وہ توفیق؟ جب وہ ہم سے ناراض ہے تو وہ ہم کو نیکی کی توفیق نہیں دیتا۔ یہ گناہ کا سب سے بڑا اثر ہوتا ہے زندگی میں۔ پھر دوسری چیز مسند احمد کی روایت ہے کہ پروردگار عالم جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رزق سے محروم کرتا ہے۔ ہزاروں واٹس اپ آتے ہیں، ہزار ایسے نہیں ہزاروں آتے ہیں جو پرابلم اپنی روزی کی بیان کرتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اس ہفتے تم نے 35 نماز پڑھی ہے تو بتا دیجئے، خدا کو حاضر ناظر جان کر بتائیے کہ اس ہفتے میں نے، جس ہفتے آپ مجھ سے شکایت کر رہے ہیں کہ مولانا میں پریشان ہوں روزی سے، تم نے ہفتے میں 35 نمازیں پڑھی ہیں؟ 1% پریشان بندہ یس میں جواب نہیں دیتا، ہاں میں، معلوم آپ کو 1% بھی نہیں بولتے۔ کوئی بولے گا مولانا صاحب پڑھی ہے لیکن وہ فجر چھوٹ گئی ہے، کوئی دنیا بھر کی بات ہے، یعنی 35 نماز پڑھی نہیں ہے۔ ایک نماز کے چھوڑنے پر رب ذوالجلال کے بہت چاہنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بہت چاہتا ہے، وہ کہتا ہے جب بندہ ایک وقت کی بھی نماز چھوڑتا ہے تو وہ کفر کا کام کرتا ہے۔ مسلمان جب کفر کا کام کرے گا تو اللہ خوش ہوگا؟ کبھی نہیں خوش ہوگا، کبھی نہیں خوش ہوتا ہے۔ ہم صبح کرتے ہیں، صبح، یہ تو جن لوگوں کو ناراضگی کے باوجود بھی تمہاری روزی روٹی چل رہی ہے، یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ آپ کو بتا دے رہے ہیں۔ جو لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں اور اس کے باوجود کھا پی رہے ہیں، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ نے ڈھیل دی ہے، یہ فرعون کی پارٹی کے آدمی ہیں۔ فرعون بھی سمجھتا تھا کہ اللہ ہم سے بہت خوش ہے، وہ کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تمہارے پاس پیسے ہیں، پریشان کون ہے؟ تم پریشان ہو کہ ہم پریشان ہیں، اور تم کہتے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لیکن فرعون کا انجام کیا ہوا ساری دنیا جانتی۔ ایسے ہی اگر نافرمانی کرنے والا پیسے کما رہا ہے تو سمجھ جاؤ یہ فرعون کی پارٹی کا آدمی ہے، زیادہ خطرناک ہونے کی بہت والی بات ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تانا دیا گیا، تم کہتے ہو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ اللہ کرتے رہتے ہو، اور تمہاری اکنامی اتنی خراب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا، جبریل امین آئے، کہا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بیس ہے اللہ کی خوشی اور ناراضگی کا تو پورا احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیتے ہیں اور تمہارے ساتھ چلتا رہے گا جہاں جہاں تم چلو گے، اتنی بڑی اکنامی تمہارے ساتھ کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہمارا بیس نہیں ہے کہ اگر اکنامی اچھی ہے تو رب اچھا ہے، اکنامی خراب ہے تو رب نہیں، یہ ایک الگ میٹر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن
فرعون کی پارٹی بھی اور موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی دونوں کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے. موسیٰ پوری زندگی پریشان رہے لیکن پھر بھی موسیٰ ہی اللہ والے ہیں. فرعون زندگی بھر انجوائے کرتا رہا, اس کے باوجود فرعون اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ راندے درگاہ ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مسند احمد کی جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے, رزق کو میں برکت ختم کر دیتا ہے. دونوں چیزیں ہوتی ہیں. ایک آدمی, جب آپ کبھی واپسی دیکھیں, فروٹ کی دکان شام میں زیادہ چلتی ہے. رات جب لوگ آفس سے جو لوٹتے ہیں آفس سے, تو فروٹ خریدتا کون ہے؟ زیادہ تر وہ لوگ خریدتے ہیں جو دن بھر رشوت لیے رہتے ہیں, کیونکہ رشوت والے کو پیسہ خرچہ کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. اس کے پیسے میں برکت کیسے نہیں ہوتی ہے؟ آپ پہنچیں گے, وہ بولے گا کہ 60 روپے کلو ہے. وہ رشوت والا پہنچے گا, اس کو بولے گا 80 روپے کلو ہے. وہ 20 روپے وہاں دے کر آیا ہے, اور ایسے دن بھر ہر جگہ دیتا رہے گا. وہ دوسرے کو جو چیز سستی ملے گی, اس کو یہ مہنگی ملے گی. برکت کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں. وہ اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہا ہے, لیکن اس کو درد نہیں ہوتا ہے, کیونکہ پسینہ کی کمائی ہو تو درد ہوتی ہے, جب پسینہ کی کمائی نہیں ہوتی تو درد نہیں ہوتی ہے. تو رزق کی تنگی ہونا کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے رزق ہی تنگ ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ کمائی میں برکت نہ ہو, پریشان رہیں, کما بہت رہے لیکن سکون نہیں حاصل ہے, پیسے ہی پیسے کی فکر لگی ہوئی ہے. لہذا یہ گناہوں کے اثرات ہماری زندگی میں مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.